السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ پہلے خلیفہ تھے مسلم امہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو سب سے بڑے ایک مسئلے تھے جن کو آپ نے حل کیا، ایک تو یہ تھا کہ اس وقت بہت سارے نبوت کے جھوٹے دعوے دار نکل آئے اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے خلاف جنگ کی اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو ختم کیا اور اس طریقے سے لوگوں کو واپس دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ چونکہ جنگوں میں بہت سارے مسلمان قرا اور حافظ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اس بات پر زور دیا کہ اب قرآن کے اوراق کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی جائے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق نے اس کام کو تکمیل تک پہنچایا۔ آپ کی دور خلافت میں شام، عراق، مغرب اور خراسان اور دیگر علاقے جو ہیں فتح ہوئے۔ آپ کے بارے میں بہت ساری ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جن سے آپ کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو مردوں کی بات کروں، مردوں میں کس سے زیادہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق سے۔ اور یہ حدیث ہے بخاری کی 3662۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ابوبکر کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کا ایمان، تو ابوبکر کا ایمان زیادہ بھاری ہوگا۔ اسے ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر ایک دن احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ جو ہے وہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں قریش مکہ سے مار بھی کھائی۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت دفاع کیا۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تبلیغ شروع کی اور آپ کی تبلیغ سے بہت سارے جلیل القدر صحابہ اور بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا اور غلاموں کو بہت زیادہ آزاد کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ ہی ہوں گے۔ ناظرین، وفات ہوتے وقت آپ کی عمر بھی 63 برس تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ وفات پا رہے تھے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ تو میں نے بتایا 63 برس۔ تو کہتے ہیں میری کتنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا 63 برس۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس دن وفات پائے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ پیر کے دن وفات پائے تھے۔ پوچھا کہ آج کیا دن ہے؟ تو انہوں نے بتایا پیر کے دن ہے۔ پھر فرمایا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان ہی فوت کرنا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملانا۔ اور اس کے بعد آپ وفات پا گئے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں پر کہ جن کی وجہ سے آج ہمیں اسلام پر چلنا آسان ہو گیا۔ ہمیں پتہ لگا کہ اسلام کیا ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسلمانوں کا ساتھ دے اور ہمیں بھی صالحین کے ساتھ ملائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح ہم ہر روز آپ کے سامنے ایک صحابی کی زندگی کو لے کر آئیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی دیکھیے اور اپنے بچوں کو اس میں انوالو کیجیے اور شیئر کیجیے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو اسلام کے بارے میں اور ان رول ماڈلز کے بارے میں معلوم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔